اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ بقرہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کل کے درس میں ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں گفتگو کی کہ حروف مقطعات کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے اور حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، اس چیز کو ہم نے واضح کیا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 2 ہے، دوسری آیت کے بارے میں ہم کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یعنی یہ کتاب وہ ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ ذالک یہاں پر جو افراد ادبیات عرب جانتے ہیں، ادبیات سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ذالک کا جو اشارہ ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے نہیں ہوتا۔ ھذا جو ہوتا ہے اشارہ وہ قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالک کا اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس ذالک جو دور کے لیے اشارہ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ قرآن جبکہ میرے ہاتھوں میں ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ذالک الکتاب، خداوند متعال اس آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قریب ہے، اس کو آپ ایسے استخدام کر رہے ہیں، ایسے الفاظ کو جو دور کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، یعنی یہ دلالت ہے عظمت قرآن پر۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب کے لیے دور کا اشارہ استعمال ہوا ہے، یہ دلالت کر رہا ہے قرآن کی عظمت پر۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کا کمال آسمان کو چھو رہا ہے۔ آسمان کی مثال دے رہا ہوں میں تاکہ تقریب ذہن ہو، یعنی اس کی بلندیاں آسمان تک ہیں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ذالک کا جو اشارہ دور کے لیے وہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دور کا اشارہ اگر قریب کے لیے استعمال ہو تو اکثر اوقات پر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس چیز کی عظمت پر، اس چیز کی بزرگی پر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی ذالک الکتاب کے بارے میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی جب تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس ذالک الکتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے الذی اخبرت انبیاء السالفین انی سانزلہ علیک یا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی میں انبیاء کو میں نے خبر دی تھی کہ یہ کتاب نازل ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ هو القرآن الذي افتتح بألف لام میم هو ذلك الكتاب الذي أخبرت موسى فمن بعده من الأنبياء فأخبروا بني إسرائيل أني سأنزله عليك يا محمد۔ تمام انبیاء کو پہلے خبر دی گئی ہے، حضرت موسیٰ کو خبر دی گئی ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب یعنی جس کی خبر دی گئی تھی انبیاء اور صالحین کو سب سے پہلے، آپ سے پہلے، کہ یہ کتاب حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوگی۔ یا ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں فی قولہ تعالی ذالک الکتاب یعنی القرآن وہو الذی وعد اللہ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام انہ ینزل علی محمد، جس کا وعدہ کیا تھا خداوند متعال نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کہ یہ کتاب نازل ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ الصادق علیہ السلام یقول، مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
الف لام ذالکل کتاب لا ریب فیہ قال کتاب علی، یہاں پر وہ کتاب علی ابن ابی طالب مراد ہے. ذالکل کتاب لا ریب فیہ قال الکتاب امیر المؤمنین لا شک فیہ انہ امام ھدی للمتقین، کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مولا علی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے، ہادی ہے متقین کے لیے. البتہ یہ ایک تفسیر ہے ذالک الکتاب سے، یہاں حصر نہیں کر رہے، یہ بالآخر ایک تفسیر ہے. ذالک الکتاب سے میں نے دوسری روایات بھی پیش کی ہیں. یا الکتاب امیر المؤمنین والمتقین شیعۃ، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد مولا علی ابن ابی طالب ہیں اور متقین سے مراد مولا علی ابن ابی طالب کے شیعہ مراد ہیں. بحال انوار جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 244. یعنی وہ افراد جو راہ قرآن پہ چلتے ہیں، وہ افراد جو مولا علی کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ افراد جو راہ پیغمبر پہ چلتے ہیں، وہی مراد ہیں. اور اس کتاب یعنی وہی کتاب سے مراد وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، اہل بیت علیہ السلام مراد ہیں، جن کے راستے پہ چل کے انسان سعادت مند بنتا ہے. تو اس کتاب کی، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی پہلے انبیاء کو خبر دی گئی تھی، اور اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. یہاں پر کیا مراد ہے؟ ہدایت ہے متقین کے لیے. ذالک الکتاب، یہ ذالک کا اشارہ، یہ بعید کا کیوں استعمال ہوا، اس کو میں نے بیان کیا. یہ کتاب یہاں پر جو مراد ہے، جو درواقع ذالک الکتاب، کتاب سے مراد وہی قرآن ہے، اور بعض روایات آپ کے سامنے میں نے پیش کی. بہرحال مراجعہ کر لیجئے گا بہار اور دوسری کتب میں. اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی حوالہ ریفرنس چاہیے، میں موجود ہوں. یہ یوٹیوب کے دروس موجود ہیں، یا جہاں بھی آپ دیکھیں، فیس بک پہ کہیں پر بھی یہ درس دیکھیں، اس کے نیچے آپ کمنٹ دے دیں، انشاءاللہ آپ کو ریفرنس مل جائے گا. ہدایت کے مراتب ہیں. ایسے نہیں کہ ہدایت کا ایک ہی مرتبہ ہے، نہیں، ہدایت کے مرتبے ہیں، ہدایت کے درجات ہیں. بعض ہدایت کے درجے جو ہیں اس درجے پر مومنین پہنچتے ہیں، کچھ مومنین پہنچتے ہیں، نیکوکار پہنچتے ہیں، پارسا انسان اس ہدایت کے درجے پر پہنچتے ہیں. کچھ ہدایت کے عالی مراتب ہیں جہاں پر یہ بالآخر وہ خاص مومنین، خاص الخاص افراد پہنچتے ہیں. اسی طرح وہ افراد جو لجوج ہیں اور حق کو نہیں مانتے، ہوا پرست ہیں، ہوا ہوس کا شکار ہیں، وہ اس عالی بلند درجے تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. ہدایت کے درجات ہیں. تو بالآخر انسان ان تمام ہدایت کے درجوں تک تب پہنچے گا جب اس کی زمین صاف ہوگی، اس کا دل پاک ہوگا، اس کا ضمیر پاک ہوگا، بالآخر اس کا اندر پاک ہوگا. جب اس طریقے سے انسان قرآن کی خدمت میں آئے گا تو قرآن ھدی للمتقین کے اس کے اعلی درجے تک انسان کو پہنچا دے گا، اعلی مرتبے تک پہنچا دے گا. تو بالآخر یہ حجابات ہیں. اگر حجابات انسان ہٹا دے اپنی طرف سے، یہ بالآخر کوتاہی اپنی طرف سے، انسان ان حجاب نفس پرستی، حجاب ان ظلمات کو انسان اگر ہٹا دے تو اس قرآن کی نورانیت کو محسوس کرے گا اپنے وجود میں. کیونکہ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن یہ نور جو انسان کے دل میں آئے، اس کے لیے نور کے دریافت کرنے کے لیے بالآخر وہ ظرف چاہیے، ایسا ظرف چاہیے جو پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو. تو وہاں پر یہ بالآخر نور نازل ہوگا، اس کے وجود کو منور کرے گا. جسی طرح کوئی برتن ہوتا ہے، اگر برتن وہ گندا ہے، اس میں بالآخر گندگی ہے، تو اس میں اگر آپ دودھ ڈالیں دودھ بھی خراب ہو جائے گا. یہ عام مثال دے رہے ہیں، جیسے علماء مثال دیتے ہیں. لیکن اگر وہ برتن پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہوگا تو بالآخر وہ جو بالآخر دودھ اس میں ڈالیں گے، وہ دودھ اپنی کیفیت کے ساتھ، اپنی اصلی حالت کے ساتھ اس میں جائے گا. تو انسان اس دل کو اگر پاک کرے، صاف کرے، شفاف بنائے تو قرآن اس کے قلب کو منور کر دے گا. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو آمادہ کرے
قرآن کے لیے، تو یہ قرآن اس کے وجود کو منور کر دے گا۔ لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کا وعدہ کیا گیا حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ، تمام انبیاء کے ساتھ، اس کتاب میں لا ریب، کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب کہتے ہیں کسی چیز کے وہم کو، توہم کو، چھوٹا سا شک بھی کسی چیز کے بارے میں کیا جائے اس کو ریب کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی چھوٹا سا شک بھی کسی کو نہیں قرآن میں۔ تو یہاں پر اشکال ہو سکتا ہے کہ بلاخر وہ افراد جو اشکال کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ان کے ذہن میں اعتراضات موجود ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو شہید مطہری نے رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ انسان اگر قرآن کی خدمت میں آئے، انسان اگر قرآن کو پڑھے، انسان اگر قرآن کے معارف کو اور تلاوت کرے، آیات کو، تفسیر کو اگر پڑھے، قرآن کے معارف کو اگر پڑھے گا، تو انسان کبھی بھی شک نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، کہاں سے تو شک کرے گا؟ یہ معجزہ ہے۔ کیا اس کی بناوٹ میں، ترکیب میں شک کرے گا؟ ہرگز۔ اس کے معارف میں شک کرے گا؟ ہرگز، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو لہذا جو انسان قرآن کو عمیق طریقے سے مطالعہ کرے گا وہ شک نہیں کرے گا، اس کو ریب بھی نہیں ہوگا، بالکل ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا، توہم نہیں ہوگا۔ لیکن وہ افراد جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، نہ قرآن کو ٹچ کیا ہے، نہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے، نہ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، نہ ترجمہ پڑھا، نہ تفسیر پڑھی، تو بالآخر ان کو تو ریب ہوگا، ان کو اشکال ہوگا، ہو سکتا ہے وہ قرآن کو مانے ہی نہیں۔ ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ انسان جو خدمت قرآن میں آیا ہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں، اس کو کوئی بھی شک نہیں ہوگا۔ ہدی للمتقین، تقوی، یہ جو قرآن ہے لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہدایت کے درجات میں نے بیان کی، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی اور تقوی حقیقت میں انسان اپنے آپ کو جو محفوظ کرتا ہے جسمانی حساب سے اور روحانی حساب سے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے وہ انسان جو اپنے آپ کو پارسا کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے گناہوں سے، اور تقوی وہی محفوظ کرنا ہے انسان کو۔ جب جسمانی حساب سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ انسان جو روحانی حساب سے متضرر نہیں ہوتا، گناہوں کے قریب نہیں جاتا، اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ تقوی ایک ملکہ ہے، ایک ایسا اندرونی کنٹرول ہے، ایسی طاقت ہے اور ایسی انرجی ہے جو انسان کو انحرافات سے دور کرتی ہے، جو انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے، جو انسان کو لغزشوں کے قریب نہیں ہونے دیتی، انسان کو منحرف نہیں ہونے دیتی۔ یہ تقوی ایسا ملکہ ہے، ایسی طاقت ہے، ایسا پاور ہے، جو انسان متقی ہوتا ہے تو ان لغزشوں اور انحرافات اور گناہ اور ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا، اس طاقت کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا آمادہ کیا ہے، اتنی پریکٹس کی ہے، اتنی تمرین کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ اب یہ چھوٹی لغزشیں، یہ گناہ اس کو ہلا نہیں سکتی۔ المؤمن کالجبل الراسخ، وہ مومن جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ جبل راسخ کی طرح بن جاتا ہے۔ اب یہ گناہوں کی آندھیاں، یہ انحرافات کے طوفان اس کو ہلا نہیں سکتے۔ بلاخر فطرت اور متقین سے یہاں مراد وہی افراد ہیں جو فطرت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جب اس طریقے سے انسان قرآن کی خدمت میں جائے گا تو انسان کے دل کو قرآن منور کر دے گا۔ تو لہذا اس آیت سے ہم نے کچھ پیغامات سیکھے، وہ یہ ہیں کہ یہ قرآن جیسے ذالک الکتاب سے، اس کو بعید اشارے سے یہ شروع ہوا ہے، یعنی قرآن کی عظمت پر دلالت ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب، قرآن جیسی کتاب
دنیا میں نہیں ہے، نہیں کسی میں طاقت ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی لائے۔ اور ہدایت کے مراتب ہیں، اور یہ اعلی ترین مرتبے پر انسان تب پہنچ سکتا ہے جب اپنے آپ کو پاک کرے، اس کا اندر پاک ہو جائے۔ اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو ان لغزشوں اور گناہوں، ان سب چیزوں کو بلا کرے ان سے دور ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس انسان کے جو متقی ہے قریب نہیں آتی۔ خداوند متعال ہمیں اس تقوی کے اعلی ترین مرتبے، ہدایت کے اعلی ترین مرتبے تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آج کی آیت نمبر 2 تھی۔ انشاءاللہ کل الذین یؤمنون بالغیب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔